اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. صدق اللہ العظیم. واقیموا الصلاة، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم بھیجو گے اپنے لیے، من خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے. قرآن مجید میں نماز کے بارے میں 700 مرتبہ ذکر آیا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی بار بار ذکر آتا رہا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو نماز کے بعد جو اہم فرض ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. نماز کے جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے جو بعض سخت حکم ہے وہ زکوٰۃ کے لیے. حج، روزہ یہ بعد کی چیزیں ہیں. پہلا فرض نماز، اس کے بعد دوسرا فرض زکوٰۃ، اس کے بعد حج اور روزہ یہ ہے. تو نماز کا قرآن میں 700 مرتبہ ذکر آیا ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، زکوٰۃ بھی ہم پہ فرض ہے. وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم بھیجو گے اپنے لیے آگے، من خیر، کوئی بھی نیکی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے. دنیا میں ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. تو قیامت کے دن جو جتنی بھی چھوٹی سی ہماری نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. وہ ہماری چھوٹی نیکی ضائع نہیں جائے گی. کوئی بھی عمل ہوگا تو عمال کے جو بھی نیک ہم عمال کرتے ہیں اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. تو جیسے نماز کے لیے کچھ فرائض چیزیں ہیں، اور اسی طرح روزوں کے لیے کچھ چیزیں فرض ہیں. تو جو بھی نیک عمال ہوگا اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائے گی تو ہمارا وہ نیکی کا جو عمل ہے وہ قبول نہیں ہوگا. نیکی کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی ہمارا جو ایمان ہے ہم ایمان والے ہوں. کافر جو بھی جتنا بھی اچھا کام کرتا رہے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. جو کافر ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت وہاں سے کے جو مشرکین تھے، کافر تھے، وہ بیت اللہ کی صفائی بھی کرتے تھے، اور جو حج کرنے کے لیے آتے ان کی بھی خدمت کرتے تھے، ان کو ستو پلاتے تھے گرمیوں کی موسم میں، اور بیت اللہ کی جو بھی خدمت ہوتی وہ کرتے. لیکن یہ سارے نیک اعمال ان کے ضائع گئے کیونکہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا. تو نیک عمل کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. دوسری شرط، ہم جو بھی نیکی کا کام کریں گے، نیکی کا عمل کریں گے تو اس میں ریا نہ ہو. اگر ہمارے نیکی میں اگر ریا ہوا تو ہماری وہ نیکی قبول نہیں ہوگی. کوئی بھی نیکی ہو تو دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو. جیسے قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. جو تم صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، اس کو باطل نہ کرو. بالمن یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح جو خرچ کرتے ہیں ریا کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہیں ریا کرتے ہوئے. اگر کوئی بھی ہم عبادت کریں گے، کوئی بھی نیک کام کریں گے، اس میں اگر ہمارے دکھلاوا نیت ہماری دکھلاوے کی ہوئی، ریا کی ہوئی، تو وہ ہمارا جو عمل ہے قبول نہیں ہوگا. اسی طرح جو تیسری شرط ہے وہ ہے وہ ہمارا کام سنت کے مطابق ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، چاہے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو. اگر کوئی بھی ہمارا عمل ہم نیکی کا کام کریں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وأولی الامر، اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہے، تابعین بھی ہے، تابع تابعین بھی ہے، مجتہدین بھی ہے. تو یا جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دے اسی طرح ہو، یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اس کے طریقے کے مطابق ہو، یا وہ صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت پہ چلو اور میرے خلفاء راشدین یعنی صحابہ کرام کی سنت پہ چلو. تو اگر وہ ہمارا عمل
جو نیک ہم عمل کریں گے وہ سنت کے مطابق ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا یا صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہوگا، پھر تو وہ قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم جو ہے کوئی عمل کریں اور وہ صحابہ کرام نے بھی نہ کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ کیا ہو، اب ہم اس کو کرتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے رہیں کہ دیکھو اچھا کام ہے، یہ ہے وہ فلاں فلاں، اگر وہ ہمارا نیک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق ہوگا پھر تو قبول ہوگا، وگرنہ قبول نہیں ہوگا۔ تو نیک عمل کے لیے یہ 3 چیزیں شرط ہیں، جو بھی ہم نیک عمل کریں تو ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من کان ہودا، مگر یہودی جنت میں جائیں گے، او نصارا یا نصرانی جائیں گے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اسی کا رد فرما رہے اللہ تعالیٰ، تل کا مانیوں، یہ ان کے خیالی پلاؤ ہے، وہ خود سوچتے رہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ان کے خیالی پلاؤ ہے۔ تل کا مانیوں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے تو کوئی لو دلیل اس طرح کی اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں بلکہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، وہ جو وجہہ للہ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور وہ ہوا محسن، اور وہ نیکیاں کرتے ہیں، فالہ اجر عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے مالک ہم ہیں۔ تو ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو سچی عیسائیت پر تھا، یعنی تورات پر عمل کرتا تھا، اس میں رد و بدل اس نے نہیں کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کا سچا مذہب تھا تو اس پہ جو عمل کرتا تھا وہ تو جنت میں جائے گا۔ اسی طرح جو یہودی ہیں وہ زبور پہ عمل کرتے تھے، اور جو ان میں کوئی رد و بدل انہوں نے نہیں کیا تھا وہ تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب ساری شریعت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جو بھی ہے وہ ساری ختم ہو گئی۔ اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین اور مذہب اسلام چلے گا، اس پر جو عمل کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور اگر دین اور اسلام کے علاوہ جو کوئی عمل کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ بھی آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، وہ بھی اپنی شریعت اپنا دین یہاں لے کے نہیں آئیں گے، وہ نبی ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے اور اسی پہ عمل کریں گے، یہی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یہی جو ہم پہ چیزیں فرض ہیں، زکوٰۃ اور ہے اور حج ہے، جس طرح ہم پہ چیزیں فرض ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ وہ بھی اسی پر عمل کریں گے، کوئی اور نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اب دین پر اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، بس ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں ہوگا ان پر خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں کہ کسی چیز سے ڈرنا، کہ مجھے کوئی قتل نہ کر دے، میری کوئی چوری، یعنی آنے والے وقت کے لیے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور غم کہتے ہیں کوئی غلط کام کرنے کی وجہ سے ہمیں بعد میں غم آتا ہے۔ خوف کا تعلق کام کرنے سے پہلے سے ہے، اور غم کا تعلق کام کرنے کے بعد ہے۔ کوئی ہم غلط کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں غم آتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں جب جنت میں چلے جائیں گے، ولا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جنت میں جا کے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اب ہمیں کوئی قتل کر دے گا، ہماری کوئی چوری کر لے گا، ہم بیمار ہو جائیں گے، کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یہاں نہ ہی وہ جنت میں جا کے غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔